پچھلے جمعہ مبارک میں ہمارا ایک موضوع ہے جو کنٹینیو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ پچھلے جمعہ مبارک میں بات جو شروع کی اور ختم کی اور اس کا خلاصہ بنتا ہے، بات کا ربط جوڑنے کے لیے اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ارشاد فرمایا، ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ میں نے اولاً بیان کی تھی اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ہی چند آیتیں مثال کے طور پر ان باتوں کی بیان کی تھی کہ جس میں اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مدد مانگی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں، میں نے چند مثالیں بیان کی تھی۔ اب ایک سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے کہ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی اللہ سے مانگی ہے، اور دوسری طرف وہ مثالیں تھیں کہ جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی تھی اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں تھیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں ایک ایسی کون سی گہری بات ہے کہ جو ان دونوں کو جوڑے اور ان دونوں میں جو بظاہر ایک اختلاف نظر آ رہا ہے اس کو ختم کر دے؟ تو میں نے اس کے لیے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی تمہارا فعل ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور حقیقی مدد وہی کرنے والا ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا مضمون ہے۔ جب قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا ذکر آیا تو اب ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو، تمہارے افعال کو جو تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بندہ چاہے نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی بندے کے کام کا حقیقی خالق کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر شخص کے عمل کا خالق ہے تو اب اگر کوئی شخص کسی عام بندے سے جو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ سامنے والا شخص جس سے مدد مانگی گئی اس نے مدد کرنے کا کام کیا، اس سے کسی نے مدد مانگی اور اس نے مدد کرنے کا کام کیا، تو یہ جو اس نے مدد کرنے کا کام کیا یہ بھی کس کا پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پیدا کرتا ہے۔ اب حقیقی طور پر اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ جب یہ پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتا ہے تو بندے کا پھر اس میں کوئی عمل دخل بظاہر نہیں ہے، حقیقی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ اب یہاں پر دو چیزیں سمجھیں، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے کسب، کاف سین با۔ تو قدرت خلق اور قدرت کسب، ان دو باتوں کا آپ فرق سمجھیں کہ بظاہر اصطلاحات ہیں، مشکل لگ رہی ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے قدرت خلق، پیدا کرنے کی قدرت، وہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کے اندر قرآن نے ذکر کیا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تم ہو یعنی تمہاری ذات ہو یا تمہارے افعال ہو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہے قدرت خلق۔ ایک ہوتی ہے قدرت کسب، یعنی اب ہم جو کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میرا یہ اٹھانا اور میرا یہ رکھنا، یہ اٹھانے اور رکھنے کی جو پیدائش ہے وہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ میں نے اس اٹھانے اور رکھنے کے
واپس نیچے آیا نہیں، میں نے اس کو اٹھایا، اپنی قدرت اپنی طاقت استعمال کی اور اپنی طاقت اور قدرت سے میں نے اس کو رکھ دیا۔ اب یہاں پر دو قدرتیں ہیں، ایک قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور وہ ہے اس فعل کو پیدا کرنے کی، جسے ہم قدرت خلق کہتے ہیں، اور ایک قدرت ہے قدرت کسب، کہ پیدا تو نہیں کیا اس نے لیکن اس چیز کا صدور اس سے ہو رہا ہے۔ وہ چیز کس سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بظاہر اس فلاں بندے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب میرے یہ اٹھانے اور رکھنے کا فعل پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اس وقت یہ صادر کس سے ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہو رہا ہے، میری ذات سے ہو رہا ہے، آپ میں سے کسی سے نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت اس فعل کو کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تو اب یہاں پر دو قدرتیں جمع ہوئی، قدرت خلق اور قدرت کسب۔ جو قدرت کسب ہے، انسان اسی قدرت کسب کی وجہ سے مختلف چیزوں پر ثواب اور عذاب کا حقدار ہے۔ ورنہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب مجھے بھی خدا نے پیدا کیا، مجھے میرے تمام افعال کو بھی خدا نے پیدا کیا، تو اب نہ میرا ثواب بنتا ہے نہ میرا عذاب بنتا ہے، میرا تو کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے نا، تو پھر میں سزا کیوں بھگتوں؟ یا مجھے جو جزا یا ثواب ملتا ہے تو کس بنا پر ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت خلق اور قدرت کسب کا فرق ہے۔ اللہ نے پیدا تو کر دیا ہر شخص کو، اس ان کے تمام افعال کو، کائنات میں جو بندہ جو بھی کام کرے گا وہ پیدا اللہ کا کرتا ہے، مگر خدا نے اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے قرآن بھی تو دیا ہے، صاحب قرآن کو بھی تو بھیجا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کے دین کی طبیعت کر بھی تو رہے گا، تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی قدرت کسب جب استعمال کروں گا تو کن کاموں میں کرنی ہے؟ اچھے کاموں میں کرنی ہے یا برے کاموں میں کرنی ہے؟ اب میں یہ اٹھاتا اور رکھتا ہوں، یہ میں نے اپنے قدرت کسب کا استعمال کیا، لیکن اس قدرت کسب کی وجہ سے میں گناہگار تو نہیں ہوا نا، کیونکہ اٹھانا رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ بظاہر کام میں نے کیا ہے اور جائز کام کیا ہے، یہ میری قدرت کسب ہے۔ کسب جیسے کمانے کو بھی کہا جاتا ہے، کسب رزق، رزق کمانا، انسان کوشش کرتا ہے رزق کے لیے، رزق دیتا کون؟ اللہ کا۔ یعنی جو بیوی بچے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی جو رزق ہے وہ ہمیں ہمارے گھر کا جو ہمارا باپ ہے وہ دے رہا ہے، جو بیٹا ہے وہ دے رہا ہے، جو بھائی ہے وہ رزق دے رہا ہے، ہم یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ حقیقی رزق دینے والا کون ہے؟ رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے یہ کاسب رزق ہے، کسب رزق کر رہا ہے، رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم جو کائنات میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ پیدا اللہ کا کرتا ہے اور ہم اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کاسب، کسب کرنے والے۔ اب نبی ہو یا ولی ہو یا کائنات کا کوئی بھی بندہ ہو، جب وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو صرف مدد کرنے کا کسب کر رہا ہے، مدد کرنے کا کسب کر رہا ہے۔ اب نبی نے مدد کی، کسب کیا، ولی نے مدد کی، کسب کیا، عام بندے نے یا کسی کافر نے بھی کسی کی مدد کی تو کسب کیا۔ سوال یہ ہوگا کہ اس نے یہ جو کیا یہ خلق تھا یا کسب تھا؟ آپ فوراً کہیں گے کہ کسب تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کسب تھا تو خلق کس کی تھی؟ جب یہ مدد کرنا کسی کی بھی مدد ہو، یہ کسب تھا اس کا، تو یہ خلق کس کی تھی؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ وہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کر رہے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جتنی بھی کائنات میں مددیں ہیں، چاہے نبی کرے، ولی کرے، عام انسان کرے یا کوئی جانور بھی کسی کی مدد کر جائے، وہ ساری کی ساری مددوں کا جو خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ہم کائنات میں کسی سے بھی مدد مانگیں گے تو وہ کس کی مدد شمار ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ وہ جو فرق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دیگر جو آیتوں کے اندر جن میں اللہ کے علاوہ مدد مانگی گئی ہے، تو بظاہر ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی، لیکن وہ ان مدد کرنے والوں نے کسب کیا، خلق نہیں کیا، لہذا حقیقی طور پر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا اسٹیپ، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب چلو آپ کی یہ بات درست ہے لیکن مدد مانگنے کا کرائٹیریا ہے، انہوں نے کہا کیا کرائٹیریا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدد مانگنے کا کرائٹیریا یہ ہے جو تحت الاسباب ہوں ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے، جو فوق الاسباب ہوں ان میں مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ فوق الاسباب میں مدد مانگی گئی تو یہ شرک ہوگا۔
میں اس بات کو کھول رہا ہوں وضاحت کر رہا ہوں. تحت الاسباب سے مراد یہ ہے وہ چیزیں جو عادتاً کوئی بندہ کر سکتا ہے، وہ چیزیں جو عادتاً کوئی بندہ کر سکتا ہے اور اس پر قادر ہوتا ہے انسان اس چیز کو کرنے پر، اس چیز میں اگر کسی کی مدد مانگی، مثال کے طور پر میں یہ جگ اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں نہیں اٹھا رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جگ اٹھا کر دیں، تو یہ کیا کریں گے؟ جگ اٹھا کر دینے میں میری مدد کریں گے. تو یہ کام عادتاً ہوتا بھی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عادتاً چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں مدد لی جا سکتی ہے. ٹھیک، بھائی مجھے گھر بنوانا ہے، میں خود بھی اینٹیں رکھ سکتا ہوں، مسالہ لگا سکتا ہوں، میں نے بندے کو بھی دیا کہ بھائی آپ کا کام ہے، آپ کی فکر نہیں آتا، آپ گھر تعمیر کریں. تو یہ جو تحت الاسباب چیزیں ہیں جو عادتاً ہمیں دوسرے سے مدد لے کے لیتے ہیں اور عام طور پہ انسان وہ کام کرتا بھی ہے، تو کہتے ہیں تحت الاسباب میں مدد مانگنا چاہیے. کہتے ہیں فوق الاسباب میں مدد مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے. فوق الاسباب سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے یا کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ہم کیا نارملی اس مرے ہوئے شخص کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نارملی مرے ہوئے شخص کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے یہاں سے دبئی جانا ہے، مجھے یہاں سے دبئی جانا ہے اور میں کب تک جا رہا ہوں؟ شام تک جا رہا ہوں. شام تک مجھے دبئی جانا ہے، پہنچ سکتا ہوں نا میں ہوائی جہاز کے ذریعے؟ تو چند گھنٹوں کا سفر ہے، میں شام تک دبئی میں پہنچ سکتا ہوں، چند گھنٹوں کا سفر ہے. لیکن میں بولوں مجھے دبئی جانا ہے اور 5 منٹ کے اندر جانا ہے، دبئی جانا ہے 5 منٹ کے اندر جانا ہے. اب یہ کیا بات ہو گئی؟ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. میں بولوں مجھے دنیا گھومنی ہے اور اس کے لیے میرے پاس 10 سال ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے ایک بہت حد تک بندہ احاطہ کر سکتا ہے دنیا کا، کافی حد تک دنیا بندہ دیکھ سکتا ہے. میں بولوں مجھے دنیا دیکھنی ہے 5 منٹ میں، اب یہ کیا ہو گیا؟ فوق الاسباب. تو تحت الاسباب، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے. تو جو کہتے ہیں تحت الاسباب چیزیں ہیں جو بندہ کر سکتا ہے اور نارملی کرتا ہے، اس میں مدد مانگنا چاہیے. جو فوق الاسباب ہے جو عام طور پر بندہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر ان میں مدد مانگنا ناجائز اور شرک ہے. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور ان چیزوں سے یہ عوام کو بہکاتے ہیں. کیوں بھائی؟ مزار پہ گئے، مزار پہ جا کر کیا کہے؟ بیٹا اولاد نہیں، اولاد دے دے، اولاد نہیں، اولاد دے دے. اب آپ کو پتا ہے کہ اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، بندہ جب تک وہ ذریعہ اختیار نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، اولاد کیسے ہوگی؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ بیٹھ گیا کرسی پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، کیونکہ جو اس کے لیے سبب اختیار کرنا ہے وہ کیا ہی نہیں، شادی کر نہیں رہا، کوئی معاملات آگے بڑھ نہیں رہے، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جو مزار پر جا کر مانگنا کہ حضرت آپ کچھ کرم فرمائیں، 10 سال سے اولاد نہیں، اولاد دے دیں، کہتے ہیں کہ فوق الاسباب. یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب. اچھا یا رسول اللہ مدد کر لیجیے، کہتے ہیں اتنے دور بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب ہے. ان سے کہو کہ اللہ مدد کر دیجیے تو یہ تو کر دیں گے، اتنے دور والے کو کس نے پکار لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب ہے. تو انہوں نے 2 قسمیں کر دی، تحت الاسباب کی، فوق الاسباب کی، کہ تحت الاسباب میں مدد مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب میں ناجائز بلکہ شرک. سمجھے اس بات کو جو بات کرنے کا. نمبر 1، یہ تحت الاسباب فوق الاسباب کی تقسیم کہاں سے ہوئی؟ تحت الاسباب فوق الاسباب کی تقسیم کس نے کی؟ قرآن میں ہو، حدیث رسول میں ہو، نبی نے کی ہو، پچھلی امت کی کسی نبی نے کر دی ہو، یا اس امت کے جو بڑے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جنہوں نے باقاعدہ رسول کی تعلیمات میں سے ڈائریکٹ حصہ پایا، ان میں سے کسی نے یہ تقسیم کی ہو. ہمیں تحت الاسباب فوق الاسباب کی تقسیم کہیں پر نظر نہیں آتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی جب اللہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرنی ہے، مدد بھی تجھ سے مانگنی ہے، تو جب مدد کا وہاں پر ذکر آ گیا، اب وہ تحت الاسباب کی مدد ہو یا فوق الاسباب کی مدد ہو، ساری مددیں تو حقیقی طور پر اللہ کی ہوگی نا. اب یہ تقسیم آپ نے کہاں سے کر دی؟ یہ شرک نہیں ہوا کہ جی تحت الاسباب میں تو مانگنا جائز ہے اور جو فوق الاسباب ہے اس میں مانگنا شرک ہے. یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ تو قرآن کی شاید کے بھی خلاف ہے. اب وہاں پر تعبیر کرنی پڑتی
مسلمین کو نا تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو اونلی مدد کا ذکر ہے، تحت الاسباب فوق الاسباب کی مدد کی تقسیم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس میں تقسیم کر دی کہ تحت الاسباب میں مانگ لو فوق الاسباب میں نہیں مانگنا. تو یہ قرآن کی جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے آپ نے ایک چیز نکال لی اپنے لیے، یہ کہاں سے نکالی؟ تو یہ تو سوال سب سے پہلا شرک کا پڑے گا کہ نہیں پر کہ آپ نے تحت الاسباب کی بھی شرک کہاں سے نکالی؟ دوسری بات یہ، پہلے تو آپ یہ بات سمجھ کے کہ میں کس طور پر جا رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ کیا سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ مدد بھی تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحت الاسباب میں بندوں سے مدد مانگ لو فوق الاسباب میں نہیں مانگنا، تو بھائی آپ نے تحت الاسباب بھی کیسے نکالا اس میں سے؟ حقیقی مدد تو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ٹھیک. دوسری بات، ہم نے تو اس بات کو ثابت کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اسی کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مانگنے کی مثالیں ہوتی ہیں، اور ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا محمل بھی بیان کیا اور ان واقعات کو ان کے ساتھ جوڑ کر بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مددیں خلق کی ہیں، بندہ صرف کسب کر رہا ہے، لہٰذا حقیقی طور پر ساری مددیں کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب رہی بات تحت الاسباب فوق الاسباب کی، اول تو یہ تقسیم ہی قابل قبول نہیں ہے، پہلی بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن چلے اگر ہم مان لیں کسی کہ جناب تحت الاسباب میں مدد مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب میں مدد مانگنا ناجائز ہے، بلکہ شرک ہے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک، کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت حاضر کر دوں. آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر آپ ہی کے دربار میں آپ ہی کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیہ نے عرض کی تھی حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے دور، اس زمانے میں وہ سفر 1 مہینے کا تھا، 1 مہینہ دور رکھا، 80 گز لمبا 120 گز چوڑا جو ہیرے جواہرات زبرجد ان چیزوں سے بنا ہے پہلے میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے لا کر پیش کروں گا جسٹ ان سیکنڈ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اور کیا ہوا ہی ایسا جیسے وہ کا دعویٰ رہ گیا فلما رآہ مستقلا عنده، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی پلک جھپکی نہیں کہ واقعی تخت سامنے موجود تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. آپ یہ دیکھیں قرآن ولی کی کرامت بیان کر رہا ہے اور نبی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد، نبی ولی کی کرامت کو دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا من فضل ربی. ہم غوث پاک کے ذریعے کی کرامت بیان کریں، خواجہ غریب نواز کی بیان کریں، عبداللہ شاہ غازی کی بیان کریں، داتا گنبخش کی بیان کریں، قطب عالم شاہ بخاری کی بیان کریں، نظام الدین اولیاء کی بیان کریں، جس کی بھی بیان کریں، لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ بدعت، استغفر اللہ شرک. اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ولی کی کرامت کو دیکھنے کے بعد ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیونکہ جو بندہ اتنی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ سامنے مدد کرنے والا کون ہے، یہ سامنے کی کرامت دکھانے والا کون ہے، یہ سامنے کی حرکت کرنے والا کون ہے، اور اس کرامت کو، اس حرکت کو، اس کام کو بیان کرنے والا کون ہے. جب تک بندہ ان دونوں کو نہیں دیکھ رہا، قائل کو بھی نہیں دیکھ رہا، فاعل کو بھی نہیں دیکھ رہا، بحث کو آپس میں ملا ہے، گڑ گڑ کر رہا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے، بندے نے کیسے کیا؟ بھائی اللہ کرتا ہے، لیکن جو بندے نے کیا یہ بھی خدا کا فضل ہے، کیونکہ حقیقی طور پر وہی خدا تبارک و تعالیٰ کا ہی پیدا کرتا ہے. اور یہ مدد جو کی آصف بن برقیہ نے، یہ بھی صرف کسب تھا ان کا. خلق کس کی تھی؟ قدرت خلق یہاں پر کس کی تھی؟ تخت لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. مجھے یہ بات بتائیں، 1 مہینہ دور رکھا اتنا بڑا تخت جو حضرت سلیمان نے مانگا اپنے دربار میں فٹافٹ، یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب؟ میں کہوں جی فاضل مجھے فرنیچر خریدنا ہے، فرنیچر چاہیے، پیور لکڑی کا بنا ہوا بہترین اوریجنل لکڑی استعمال ہونی چاہیے، اس میں پانی سے کبھی خراب نہ ہو، کوئی چیز کو خراب نہ کرے. اور کب تک چاہیے؟ اپنے گھر پہ سیٹ چاہیے 5 منٹ کے اندر، سیٹ چاہیے مجھے پورا فرنیچر. ایک چیز جو آج کل فرنیچر کے لوازمات میں سے ہوتی ہے، پاسبل ہی نہیں. 5 منٹ میں اتنا بڑا فرنیچر کیسے سیٹ کر دوں گا؟ اور ہمارے فرنیچر کتنے ہوتے ہیں؟ 6x6 کی بیڈ، یہ چھوٹی سی ٹیبل، یہ
تھا، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے. یہ میں کہوں کہ مجھے یوں 5 منٹ کے اندر بن بھی جائیں، لگ بھی جائیں، پاسبل نہیں ہے. 1 مہینہ دور رکھا تھا. حضرت سلیمان کے دربار میں آ گئے کہ تحت الاسباب کی فوق الاسباب. جن لوگوں نے یہ تقسیم کی ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ تقسیم نکالی وہ تقسیم کا جواز نہیں، اور اگر آپ نے تقسیم نکال بھی نہیں تو یہ تقسیم قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں اپنے درباریوں سے، تخت چاہیے، اور وہ جن کہہ رہا ہے کہ دوپہر تک لا دوں گا، وہ بھی فوق الاسباب تھا. مگر جن تھا اس میں کبھی نہیں ہوگا، لیکن جن سے بڑی ولی کی طاقت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو دیو کی طاقتیں تو پتہ ہے، اس لیے دیو کے بندے بن گئے، لیکن میں نے کہا کہ تم کبھی جن اور دیو سے آگے بڑھو تو تمہیں ولی کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے، اور پھر تم ولیوں کے بندے بننا اپنی قسمت تصور کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحت الاسباب فوق الاسباب کسی طرح کی بھی مدد ہو، بندوں کو ان پر بھی قادر بنایا ہے. ایک مثال دی ہے فوق الاسباب کی قرآن مجید سے. پاسبل نہیں تھا اس وقت کو اس میں لانا، یہ عادتاً کام ہوتا نہیں. دوسری مثال، حضرت جبریل آ رہے ہیں حضرت مریم کے پاس. سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل، میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، تمہیں بیٹا دینے آیا. کیا دینے آیا؟ بیٹا. اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد اللہ دینے والا ہے. اور جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَحَبَ لَكِ، میں بیٹا دینے آیا، رب کا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک، رب کا فرشتہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں. لِأَحَبَ لَكِ غلاما زکیہ، بیٹا دینے آیا. چلو، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر انہوں نے بیٹا دینے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی. تو میرا جو پہلا جمعہ تھا، پچھلے سے پچھلا جمعہ، جس میں میں نے بات کی تھی کہ حقیقی نسبت بارگاہ کے موسم بہار میں سبزہ اگایا یا اللہ نے سبزہ اگایا. چلو آپ اس تناظر میں اس بات کو سمجھ لیجیے گا. چلو حضرت جبریل دینے آئے بیٹا، تو بھائی بیٹا ہونے کا جو پروسیس ہے تو وہ ایک خاص عمل ہے. چلو اگر ہم اس کو پاسبل مانتے کہ بھائی جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے اور حضرت مریم ایک بندی ہے، اور فرشتے اور بندے کے ملاپ سے بھی اولاد ہو سکتی ہے، تو چلو ہم یہاں پر پاسبلٹی مان بھی لیتے کہ چلو یہ معاملہ ہوا ہوگا. لیکن یہ معاملہ تو نہیں ہوا. بھائی بیٹا ہے، کوئی عورت چاہے اس کی اولاد ہو تو بیٹھ کے تسبیح پڑھے گی، 1000 رکعت نوافل پڑھے گی، شادی کرنی پڑے گی نا. کسی خاص عمل سے گزرنا ہے تو پھر بچہ ہوگا. اور وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم بیٹا دینے آیا. تو کیا مطلب تھا کہ خاص عمل ہوگا، تحت الاسباب اس طرح اولاد ہوتی ہے اس طرح اولاد ہوگی؟ نہیں. کیا کیا جبریل نے آ کر؟ گریبان میں پھونکا. گریبان میں پھونکا. پھونکنے سے اولادیں ہوتی ہیں؟ کتنے نے پھونکا ہے؟ ہم سب پھونکنے سے ہو گئے. میں مثال ہے اسے سمجھانے کے لیے، بات چیزیں سمجھانے کے لیے تھوڑا ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے. انداز ہی میرا کوئی بدتمیز والا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے صرف کہ پھونکوں سے بچے نہیں ہوتے. پھونک سے بچہ ہونا تحت الاسباب نہیں، فوق الاسباب ہے. جنہوں نے یہ تقسیم کی تحت الاسباب میں مدد مانگو، فوق الاسباب میں نہیں مانگ سکتے. مجھے یہ بتاؤ یہ جو جبریل علیہ السلام کا فعل ہے پھونکنا، اور حضرت مریم کا حاملہ ہونا، اور پیدا کس کا ہونا؟ حضرت عیسیٰ کا، اللہ کے نبی کا، یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب؟ بتائیں نا مجھے. فوق الاسباب ہے. جو کہتے ہیں کہ فوق الاسباب میں مدد مانگنا شرک ہے، تو لگاؤ فتویٰ حضرت سلیمان پر بھی، لگاؤ فتویٰ آصف بن برقیہ ان کی امتی پر بھی، لگاؤ فتویٰ حضرت جبریل پر بھی، اور لگاؤ فتویٰ حضرت مریم پر بھی. مدد لی بھی نہیں حضرت جبریل کی، حضرت مریم نے مدد لے بھی لی. ٹھیک ہے. تیسری مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ میں نے پہلے جمعے میں بیان کیا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعے میں آیت بیان کی تھی باقاعدہ کہ وہ مٹی جمع کر کے نا پرندے جیسی صورت بناتے تھے، پرندے کی مورت، اور پھر پھونک مارتے تھے. پرندہ ہوئی اڑا. جو لوگ بازار میں چکر لگاتے ہیں نا پرندے بیچنے کا کام کرتے ہیں، اس کو گھر پہ تم بھی شروع کرو نا. ایک چھوٹ مٹی کا مکان بیٹھ کے مورتیاں بناتے رہو، پھونکے مار مار کے بازار میں بیچتے رہو. کیسا زبردست کاروبار ہے بھائی. پھونکے مارنے میں کتنی طاقت لگتی ہے؟ مسئلہ ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. دن میں بندہ 15-20 پرندے بھی بنا لے اور پھونکے مار لے 15-20 پھونکے، اور وہ پرندے مل جائیں ہزاروں روپے کے. کیسا زبردست کاروبار ہے کہ نہیں؟ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب ہے؟ اگر پرندہ بھی چاہیے نا تو ان پرندوں کا بھی تعلق بنانا پڑتا ہے، تب کوئی نیا پرندہ وجود میں آتا ہے. جانوروں میں بھی آپ کو کوئی نیا جانور چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی ان کو بھی پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، تبھی آپ کو نیا جانور مل پاتا ہے.
وہ تحت الاسباب ہوتا ہے، لیکن کہا جائے کہ نہیں جناب بیٹھے بیٹھے بچڑا چاہیے، ایسے بس میں بولوں یہ زمین سے بھی نکلے گا، یہ کیا ہوگا؟ فوق الاسباب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مٹی سے بنا کر یوں پھونک مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فوق الاسباب ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آ رہے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، آگے کہہ رہے ہیں حضرت بچے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو اللہ نے قدرت دی مردے زندہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ جائے علامہ صاحب جنازہ جنازہ لایا؟ نہیں جنازہ نہیں لایا، ڈولی میں ڈال کے اس لیے لائے آپ زندہ کریں گے واپس گھر لے جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں بھی جو میرے پاس جنازہ نہیں پڑھا؟ نہیں جنازہ نہیں پڑھنا، ہم اس لیے لائے حضرت آپ کو حکم باذن اللہ بول دے کہ ہاتھ پھیر دے کہ کو مار دے ہم اس کو گھر لے کے جائیں گے۔ تو میں کہا بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا نا، اور یہ ہے بھی تحت الاسباب نہیں، عام طور پر کون کس کو زندہ کر لیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں حضرت آپ نے تو باقاعدہ فن طب پڑھا ہے آپ ہی زندہ کر دو۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ میجر آپریشن کرنے لگتے ہیں آپ تو اس سے پہلے بھی بیٹے سے لکھواتے ہیں، گھر کے کسی فرد سے لکھواتے ہیں، ذمہ داری ہماری نہیں ہے، بندہ ٹپک گیا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب کیا ہے تھا؟ تحت الاسباب تھا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جا کر کوئی کہہ رہا حضرت بچہ مر گیا زندہ کر دیں، تو تحت الاسباب تو ان کے لیے بھی تھا یہ، لیکن انہوں نے فوق الاسباب کر کے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کی باقاعدہ ایک سے زیادہ مقامات پر دلیل موجود ہے۔ اب پتہ کیا چلا؟ یہ فوق الاسباب کی دلیلیں میں نے آپ کو دی قرآن پاک سے۔ اب جن لوگوں نے یہ تقسیم کی کہ جناب تحت الاسباب میں مدد مانگ سکتے ہیں، فوق الاسباب میں مدد نہیں مانگ سکتے، تو ان کو تو باقاعدہ رد ہو گیا نا قرآن مجید کی آیتوں سے۔ حضرت سلیمان نے مدد مانگی فوق الاسباب میں، حضرت جبریل نے مدد کی فوق الاسباب میں، حضرت عیسیٰ مدد کرتے تھے فوق الاسباب میں، تو باقاعدہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات تو ختم ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پھر شرک کا معیار کیا رہا؟ مدد مانگنے میں شرک کا معیار کیا رہا؟ ان لوگوں کو نا آج تک شرک کی تعریف ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جن کو شرک کی تعریف نہ پتا ہو نا تو پھر وہ اس کو بھی شرک کہتا ہے اس کو بھی شرک کہتا ہے، اٹھنا بھی شرک ہے بیٹھنا بھی شرک ہے، کھانا بھی شرک ہے پینا بھی شرک ہے۔ یہ اتنی اندھی نہیں ہوتی بھائی، علم ہے یہ، اس کو سمجھو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدد میں شرک کا معیار کیا ہے، اصل مسئلہ کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحت الاسباب میں مانگنا جائز ہے۔ مثال ڈاکٹر کے پاس گئے شفا ہو گئی، اب شفا کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، یہ تحت الاسباب ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا تحت الاسباب میں جائز ہے، فوق الاسباب میں شرک تھا، وہ تو میں نے مثالیں دے دی کہ فوق الاسباب میں شرک نہیں ہے، تحت الاسباب میں آپ نے کہا جائز ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ہفتے سے بیمار تھا، ڈاکٹر نے اس کو ایک انجیکشن لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتا پھر رہا یار ڈاکٹر نے شفا دے دی، ڈاکٹر نے توجہ رکھے، ڈاکٹر نے آپ نے بولے تو بیان اوپر چلا جائے گا نا، ڈاکٹر نے شفا دے دی۔ اب اس سے پوچھا کہ جناب بھائی کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے شفا دی تھی، میں نہیں پتا شفا اللہ دیتا ہے، بولا دیتا ہوگا مگر مجھے شفا ڈاکٹر نے دی ہے، اللہ کا اس میں عمل دخل نہیں تھا، اللہ کا اس میں عمل دخل۔ تحت الاسباب میں مدد مانگی تھی، جائز ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا نا۔ میں بولوں یہ جب اٹھا کر دے تحت الاسباب ہے نا، پھر میں نے ان کو کہا کہ جی یہ جب اٹھا کے دیا نا انہوں نے دیا، اللہ کی کوئی مدد شامل نہیں ہے اس میں، صرف ان کی مدد ہے، خود اپنی اس سے کی ہے مدد، اللہ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، یہ کس اللہ سے کوئی تعلق اس معاملے میں نہیں رہا، اپنی اس سے مجھے اٹھا کر دیا ہے، تحت الاسباب ہے نا، جائز ہونا چاہیے، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا بھائی، گڑبڑ ہو گیا نا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے تو تحت الاسباب شرک ہو گیا۔ میں نے کہا یہی مسئلہ ہے، سمجھ میں ان کو بات نہیں آئی، بات یہ تحت الاسباب فوق الاسباب کی نہیں ہے، بات مستقل اور غیر مستقل ہونے کی ہے۔ بات کس کی ہے؟ مستقل اور غیر مستقل ہونے کی ہے۔ اللہ کریم مستقل کی ذات ہے، بندے مستقل کی ذات نہیں ہے۔ ہم خود پیدا ہوئے، ہم خود پیدا ہوئے، کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، کس نے کیا؟ ہم مستقل کی ذات نہیں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کیا ہے؟ مستقل کی ذات۔ کیا ہوگا؟ مستقل کی ذات۔ اگر کوئی بندہ کائنات میں کسی بھی نبی یا ولی سے مدد مانگ رہا ہے، چاہے تحت الاسباب کی ہے چاہے فوق الاسباب کی ہے، چاہے قریب کی ہے چاہے دور کی ہے، چاہے زندہ کی ہے چاہے مردہ کی ہے، اگر اس مدد کے مانگنے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مدد کرے گا اور اس نے مدد کی اور یہ مدد کرنے میں مستقل کی ذات ہے، دیٹ از شرک۔ اور اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا نبی
ہوں، قریب سے مانگ رہا ہوں، زندہ سے مانگ رہا ہوں، مردہ سے مانگ رہا ہوں، کوئی بھی مدد جس سے میں نے مانگی اور اس نے مدد کی وہ مستقل بذات نہیں ہے، مستقل بذات اللہ ہی ہے۔ یہ خدا کا فیضان تھا جو اس تک پہنچا اور وہ قادر ہوا اس چیز کے کرنے پر اور اس نے میری مدد کی۔ حقیقتاً یہ کام اللہ کا تھا، حقیقتاً خلق اللہ کی تھی، تو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو عین ایمان ہے جس کی مثالیں میں الحمدللہ رب العالمین قرآن میں فرقان حمید سے ذکر کی ہیں۔ اب اس موضوع کی اگلی باتیں جس میں یہ بات شامل ہے کہ بھائی چلو غیر اللہ مدد کر بھی دیتا ہے تو بھائی مدد مانگنا ضروری ہے غیر اللہ سے، مدد مانگنا بھی ضروری ہے غیر اللہ سے۔ اور دوسری بات میں نے یہ 3 جملے پڑھائے کہ چوتھا بھی پڑھانے والا ہوں، میں نے اس موضوع پر پڑھایا بھی۔ لوگ کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب آپ کے موضوع کو چلاؤ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت سے بڑے مسئلے ہیں معاشرے میں، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کو لے کر آپ بیٹھ کر 4 جملے اس پر پڑھا دیے؟ وجہ بھی پھر میں بیان کروں گا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔